تیرا سراپا یا نبی تفسیر ہے قرآن کی، واللیل زلفیں ہیں تیری، والشمس ہے چہرہ تیرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی کتنی اہمیت ہے، اس تعلق سے ایک حکایت عرض کرتا ہوں، ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ ایک عارف یعنی ایک اللہ کے نیک بندے کا بیان ہے کہ ایک رات میں نے جب نماز پڑھی تو تشہد میں جو اتحیات پڑھتے ہیں ہم نماز میں، اس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنا میں بھول گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ رات کو مجھ پر نیند غالب آئی اور میں سو گیا۔ خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ آج تم مجھ پر درود پڑھنا بھول گئے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، میں اللہ کی ثنا کرنے میں مشغول تھا، میں تو اس طرح مصروف تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ مجھ پر درود پڑے بغیر اللہ کی حمد و ثنا بھی مقبول نہیں؟ کیا تمہیں یہ پتہ نہیں کہ مجھ پر درود پڑے بغیر اللہ پاک حاجت پوری نہیں کرتا؟ کیا تمہیں پتہ نہیں مجھ پر درود پڑے بغیر اللہ پاک دعا قبول نہیں کرتا؟ کیا تم نے قرآن میں رب کا یہ فرمان نہیں سنا، صلو علیہ وسلموا تسلیما، اور ان پر درود پڑھو اور خوب سلام بھیجو؟ تو اس واقعے سے ہمیں پتہ چلا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ کتنا حسین تحفہ ہے ورد درود پاک، قرآن نے سکھایا ہے ورد درود پاک، تا عمر اپنے لب پہ سجائے رکھیں سبھی، بخشش کا ایک ذریعہ ہے ورد درود پاک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام زیارت رسول کے واقعات لیے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ الحمدللہ مختلف عاشقان رسول کے واقعات اس پروگرام میں ہم سن رہے ہیں۔ آج ہم سنیں گے عاشق اکبر، زاہد اکبر، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیارت رسول کے واقعات، اور ان کا کچھ ذکر خیر بھی کریں گے۔ بڑھتے ہیں نگران پاکستان مشاورت کی جانب اور سنتے ہیں ذکر صدیق اکبر اور زیارت رسول کا واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علامہ عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور کتاب ہے شواہد النبوہ۔ اس میں یار غار و یار مزار عاشق سرکار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی مبارک زندگی کے آخری ایام کا واقعہ آپ نے نقل کیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رات کے آخری حصے میں مجھے خواب میں دیدار مصطفیٰ کی سعادت نصیب ہوئی۔ دو سفید کپڑے زیب تن میرے نبی نے فرما رکھے تھے۔ میں ان کپڑوں کے دونوں کناروں کو ملا رہا تھا، اچانک وہ دونوں کپڑے گرین ہونے لگے، سبز ہونے لگے، اور اس میں چمک دمک مزید بڑھ گئی۔ ان کی چمک دمک آنکھوں کو چکا چوند کر رہی تھی نا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آنکھ میں لائٹ پڑ جاتی تو کچھ دیر تک وہ نظر نہیں آتا، اسے کہتے ہیں چکا چوند ہونا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے السلام علیکم کہہ کر مصافحہ فرمایا اپنے یار سے، یار مزار سے، اور اپنا مبارک ہاتھ سینہ ابو بکر پر رکھ دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میرا اضطراب قلبی، دل کی بے چینی دور ہو گئی۔ فرمایا ابو بکر، مجھ سے ملنے کی خواہش ہے؟
اللہ کیا بھی وقت نہیں آیا کہ تم میرے پاس آ جاؤ؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں ہی رونے لگے، اور اس قدر زور سے روئے کہ فیملی کے جو افراد تھے، گھر کے جو افراد تھے، وہ بھی جاگ گئے، اور انہوں نے جب صدیق اکبر بیدار ہوئے تو خواب کی اس بات کو انہوں نے ذکر کیا۔ اللہ اکبر! صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا کیا کہنا۔ اور حسن رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اعلیٰ حضرت کے بھائی جان حسن رضا خان، یہ لکھتے ہیں، دے اس کو دم نزع اگر حور بھی ساغر، نزع کا علم ہے، اور جنتی حور شراب طہور کا جام پیش کر رہی ہے۔ یا عاشق رسول لکھتے ہیں، دے اس کو دم نزع اگر حور بھی ساغر، منہ پھیر لے، کون؟ منہ پھیر لے جو تشنائے دیدار تیرا ہو، کہ مجھے یہ جام نہیں چاہیے، مجھے جام دیدار رسول پینا ہے۔ موقوف نہیں صبح قیامت ہی پہ یہ عرض، اے میرے آقا موقوف نہیں صبح قیامت پر، یعنی جب قیامت ہوگی میں آپ کا دیدار کروں گا، یہ میری عرض قیامت کے لیے موقوف نہیں، جب آنکھ کھلے سامنے تو جلوہ نما، جب آنکھ کھلے سامنے تو جلوہ نما۔ کیا بات ہے عاشقوں کی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تو عاشق اکبر، جن دنوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا، انہی دنوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مزار مصطفیٰ پر حاضر ہوتے۔ یہ دوسرا واقعہ عرض کر رہا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر منور کے پاس بیٹھ کر اشک باری کرنے لگے، روتے روتے نیند آ گئی۔ آپ کے عشق میں ایک کاش کہ روتے 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 یہ نکل جائے میری جان مدینے والے۔ اسی دوران حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام کے دوسرے خلیفہ، یہ بھی روضہ رسول پر حاضر ہوتے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ صدیق اکبر نیند میں ہیں اور باتیں کر رہے ہیں، تو فاروق اعظم نے انہیں جگا دیا۔ اب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے عمر تو نے میری نیند خراب کر دی، میں نیند میں عرش کے سائے تلے اپنے آقا سے باتیں کر رہا تھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بے قراری کے ساتھ اپنی امت کے حق میں یا ربی امتی یا ربی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت کہہ کر دعائیں مانگ رہے تھے۔ اور میں عرض کر رہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک آپ کی مراد پوری کرے گا۔ تو 2 بار یہ ندا آئی، ہم نے آپ کو امت ہبہ کر دی۔ اے عمر تو نے مجھے جگا دیا، اب مجھے نہیں معلوم کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو محبوب کی کتنی امت ہبہ کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے یہ کہا تو روضہ رسول سے، مزار مصطفیٰ سے آواز آنے لگی، اللہ پاک نے مجھے ساری امت ہبہ کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان کیا اللہ، بات، ساری امت ہبہ کر دی، یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساری امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ جی، آپ کی میرے نبی شفاعت صلی قبول اللہ علیہ ہوگی۔ وسلم نے فرمایا، میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، بچا سکتی ہے بس تیری شفاعت یا رسول اللہ۔ اچھا، یہ دیکھیں عمر بھائی کہ صدیق اکبر روضہ رسول پر حاضر ہو، صحابہ کرام روضہ رسول پر حاضری دیتے۔ اچھا، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی روضہ رسول پر حاضر ہوتے۔ اور حدیث میں تو یہاں تک ترغیب دلائی گئی کہ جس نے میری قبر منور کی زیارت کی اسے میری شفاعت ملے گی، منظارہ تربتی وجبت لہو شفاعتی، شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سنتے بھی ہیں اور جسے چاہتے ہیں جواب بھی دیتے ہیں۔ سبحان دیکھیں، اللہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ
نے بے چینی سے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ اللہ نے محبوب کو کتنی امت ہبا کی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ اللہ نے ساری امت مجھے ہبا کر دی. سبحان اللہ. یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس پر کرم فرماتے اسے جلوہ دکھاتے. آئے تو ہائے. جلوہ دیکھنا بھی ہر ایک کا کام نہیں. جو اہل نظر ہیں ان کو جلوہ نظر آتا ہے، تو کلام سننا بھی ہر ایک کا کام نہیں ہے. جس کی سماعت ایسی ہو اور جس کو سنانا چاہیں تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا کلام سنا بھی دیتے ہیں. سبحان اللہ. اور دیکھیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا اختیار دیا گیا کہ آپ جسے چاہیں جنت میں لے جائیں. جنت میں لے کے جائے گی الفت رسول کی. اچھا، حدیث پاک میں ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک نے مجھے اختیار دیا، چاہے شفاعت لے لو یا چاہو تو آدھی امت یعنی ہاف امت کو داخل جنت کروا لو. فرمایا میں نے شفاعت کو اختیار کیا کیونکہ یہ زیادہ کام آنے والی اور زیادہ کفایت کرنے والی. سبحان اللہ. اور کیا تم یہ سمجھتے ہو میری شفاعت متقین کے لیے ہے؟ نہیں، وہ تو گناہ گاروں کے لیے ہے، وہ تو خطا کاروں کے لیے ہے اور بد عملیوں میں ڈوبے ہووں کے لیے. سبحان اللہ. اب اس امتی کو شرم آنی چاہیے، حیا آنی چاہیے. جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو امت سے اتنا پیار کرتے ہیں ان کی نافرمانی کرتا ہے، ان کی سیرت کو نہ پڑھتا ہے نہ اپناتا ہے. اور سورت، سیرت، کھانا پینا، سونا جاگنا سنت کے خلاف کرتا ہے، سنت سے ہٹ کر کرتا ہے. اللہ اکبر. اب وہ عاشقوں کی بات سنیں. حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار: تیری طلعت سے زمیں کے ذرے ماہ پارے بنے. اے میرے آقا، آپ طلعت من چمک، تیری طلعت سے زمیں کے ذرے ماہ پارے بنے. تیری ہیبت سے فلک کا ماہ دو پارا ہو گیا. اللہ اللہ محو حسن روئے جانا کے نصیب، بند کر لیں جس گھڑی آنکھیں نظارہ ہو گیا. تیرے صانع سے کوئی پوچھے تیرا حسن و جمال، خود بنایا اور بنا کر خود ہی پیارا ہو گیا. جو ازل میں تھی وہی طلعت وہی تنویر ہے، آئینے سے یہ ہوا جلوہ دوبارہ ہو گیا. اے حسن قربان جاؤں اس جمال پاک پر، اے حسن قربان جاؤں اس جمال پاک پر، سینکڑوں پردوں میں رہ کر عالم آرا ہو گیا. حضور یہ جو آپ نے واقعات بیان فرمائے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا، اس میں عشق رسول، آپ کا زیارت رسول، خواب میں بھی مطلب رو رہے ہیں، عشق رسول میں رو رہے ہیں، اور ان کو خواب بھی کیسے آتے ہیں، یعنی حیات ظاہری میں بھی ساتھ ہی ہیں، اور مطلب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پردہ فرما چکے ہیں اور یہ خوابوں میں بھی ساتھ ہیں. سبحان اللہ. تو کچھ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا بھی ذکر خیر ہو کچھ اس حوالے سے فرمائیں. ماشاءاللہ. صدیق اکبر تو خلیفہ اول ہے نا، اور خلیفہ کس کے ہیں؟ وہ خلیفہ ہیں اللہ کے رسول کے. اور کشتی اسلام کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے کے بعد آپ نے سنبھالا، قرآن پاک کو جمع کیا، اور جو مرتد تھے ان سے جہاد کیا. جھوٹی نبوت کا جس نے دعویٰ کیا اس سے آپ نے قتال کیا. اور سبحان اللہ، آپ صحابی، آپ کے والدین صحابی، آپ کی اولاد صحابی، اور آپ کی شہزادی بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مفتیہ عالمہ مجتہدہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا حبیبہ حبیب خدا. سبحان اللہ. اور ازواج مصطفیٰ میں عالم علم میں سب سے بڑھ کر آپ. سبحان اللہ. اور صحابہ کرام ان سے اپنے فیصلے کرواتے تھے. کہ شرعی مسائل میں کوئی بات ہو جاتی تو فیصلہ کن یعنی قول فیصل بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ادا کرتی تھیں اور ارشاد فرماتی تھیں. جو مسجد نبوی کی پہلی خریداری ہوئی یہ صدیق اکبر کے مال سے ہوئی. سبحان اللہ. اور صدیق اکبر نے اپنا سارا مال محبوب رب ذوالجلال پر خرچ کر دیا. سبحان اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین.
تم کہو میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین۔ یہ آیت مبارکہ سامنے رکھیں اور صدیق اکبر کی سیرت کو دیکھیں، سبحان اللہ۔ صدیق اکبر کی شان کو دیکھیں، ان کی عبادات، ان کی نمازیں، ان کا جینا مرنا دین کے لیے، اسلام کے لیے اور اللہ کے حبیب کے لیے۔ واقعی یہ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو اپنا مال خرچ کر کے غلاموں کو آزاد کروا رہے ہیں، جی اور پھر جیسے آپ نے مسجد کا ذکر کیا، پھر گھر بار چھوڑا، ہجرت کی، پھر وہ سارے گھر کا سامان لے آنا، کیا تو بات، انہوں نے عملاً جو ہے وہ بتا دیا یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان جہاں بھی بھی تمہارا ہے۔ تمہاری، کیا پیش کروں جانا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ ہم تو باتیں کرتے ہیں نا، صدیق اکبر نے ثابت کیا یہ دل بھی تمہارا، یہ جان بھی تمہاری۔ اللہ اکبر۔ اچھا، مال لٹایا، جان لٹائی، دیکھیں کہ غار میں اپنی جان قربان کی، اور وہ تو دیکھیں کر چکے تھے جو کرنی کرنی بشر بشر کی کی ہے، تو جان دے چکے تھے۔ ہاں آقا نے لوٹا دی سبحان اللہ۔ لعاب دہن اقدس لگا کر۔ اچھا، مال لٹایا، جان لٹائی، تو آقا نے اپنے پڑوس میں گھر بسا دیا صدیق اکبر کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر۔ اچھا، کئی عاشقان رسول نے خواب میں جب زیارت رسول کی صدیق اکبر کو ساتھ دیکھا، اللہ، یعنی سبحان اللہ۔ صدیق اکبر اب بھی آقا کے ساتھ ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہاتھ میں صدیق اکبر، ایک ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ لیا، فرمایا ہم قیامت کے روز یوں ہی اٹھیں گے، سبحان اللہ۔ فرمایا ہر نبی کا جنت میں رفیق ہوتا ہے، ابوبکر تم جنت میں میرے رفیق ہوگے۔ اور دنیا کے دو وزیر بھی فرمائے، جی، صدیق جی، و جی، فاروق رضی اللہ صدیق عنہ۔ جس وقت تے خدمت میں ان کی بو بکر و عمر عثمان و علی، جس وقت تے خدمت میں ان کی بو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، دربار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ ابو الحسن علی بن مصطفیٰ عسقلانی ذکر کرتے ہیں کہ ہم کشتی پر جدہ جا رہے تھے تو سمندر میں طغیانی آ گئی، سارا سامان اور اسباب ہم نے سمندر میں پھینک دیا، ہم ڈوبنے لگے تو بارگاہ رسالت میں ہم نے استغاثہ کیا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ تو ہمارے ساتھ ایک نیک دل شخص تھا، بولا حاجیو گھبراؤ مت، تم بچ جاؤ گے، کیونکہ میں نے ابھی خواب میں جناب رسالت میں آپ کی زیارت کی ہے، میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی امت آپ سے فریاد کر رہی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف توجہ کی، فرمایا مدد کرو۔ اچھا، یہ عاشق رسول کہتے ہیں میں اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سمندر میں تشریف لائے اور انہوں نے کشتی کے وہ پتوار پر ہاتھ ڈالا اور کھینچتے ہوئے کشتی کو خشکی تک لے گئے، تو ہم صحیح سالم رہے، اور اس کے بعد خیر کے سوا ہم نے کچھ نہیں دیکھا۔
سبحان اللہ. مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے. مجھے آفتوں نے گھیرا ہے، مصیبتوں کا ڈیرا ہے، مصیبتوں کا ڈیرا. یا نبی مدد کو آنا، آقا یا نبی مدد کو آنا. مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے. سبحان اللہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر کے ذریعے مدد کروائی. سبحان اللہ. اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو طاقتیں عطا فرماتا ہے اور ان کے ذریعے بھی امداد کی جاتی ہے. جیسے وہ ایک روایت یاد آ رہی ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں اس کو ذکر کیا کہ اگر کسی ایسی بیابان جگہ پہ ہوں جہاں کوئی مدد کرنے والا نہ ہو تو یوں پکاریں، اعینونی یا عباد اللہ. اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو. تو اللہ نے ایسے بندے مقرر کیے ہوئے ہیں اور اللہ پاک اپنے اولیاء کو یہ طاقتیں دیتا ہے، فرشتوں کو یہ طاقتیں دیتا ہے، صحابہ کو یہ طاقتیں دیتا ہے کہ وہ اللہ کی عطا سے مدد فرماتے ہیں. سبحان اللہ. اور صدیق اکبر کی طاقت دیکھیں کہ پوری کشتی کو آپ نے کھینچ کر کنارے لگا دی. سبحان اللہ. کیا شان. زیارت رسول کا نسخہ بھی عرض کیا جائے جی. کیونکہ ہمارا وقت اختتام کی طرف ہے. سعادت الدارین یہ بڑی پیاری کتاب ہے. اس میں بعض بزرگوں کے حوالے سے لکھا گیا ہے، جو شخص خواب میں جمال مصطفیٰ دیکھنا چاہتا ہے سونے سے پہلے وضو کرے، پاک صاف زمین پر بیٹھے، سورہ والشمس، سورہ لیل، سورہ تین اس طرح پڑھے کہ ہر سورت سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، 7 راتیں اسی طرح کرتا رہے، درود پاک کی کثرت کرے اور یوں دعا مانگتا رہے، اللہم رب البلد الحرام والحل والحرام والرکن والمقام اقرأ علی روح محمد من السلام. تو انشاءاللہ الکریم زیارت رسول سے مشرف ہوگا انشاءاللہ الکریم. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے آج ذکر صدیق اکبر بھی سنا، زیارت رسول کے واقعات بھی سنے، زیارت رسول کا نسخہ بھی سنا اور صدیق اکبر کی شان و عظمت کا بیان بھی سنا. کیا شان ہے صدیق اکبر کی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 360 جو ہیں یہ اچھی خصلتیں ہیں اور اللہ پاک جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو ایک خصلت عطا فرما دیتا ہے. صدیق اکبر بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ کیا مجھ میں بھی کوئی ایسی خصلت ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ابو بکر تم میں تو ساری کی ساری موجود ہیں. سبحان اللہ. اور بہت سی شانیں ہیں. اللہ کریم ہمیں صحابہ کا وفادار بنائے، آمین. وفادار رکھے، ان کی محبت ہمارے دلوں میں مزید بڑھائے اور ہمیں ان کا ذکر خیر سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے یوٹیوب چینل پر آپ کو زیارت رسول کے واقعات کے دیگر ایپیسوڈ بھی مل جائیں گے. اگر آپ دیگر اقساط دیکھنا چاہتے ہیں، دیگر ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہاں سے حاصل کی جا سکتی ہیں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. تیرا سراپا یا نبی تفسیر ہے قرآن کی، واللیل زلفیں ہیں تیری، والشمس ہے چہرہ تیرا.